کے نانے کی یاد ہے ابن حیدر کے نانے کی یاد ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اور ابو بکر میں اسے مانو علی ابو بکر میں اس مانو علی ابو بکر میں اس مانو علی مصطفیٰ کے یارانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے یارانے کی اب کے آستانے کی کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آ کے نامدار شفیع و شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد قائد ملت اسلامیہ امیر محترم جگر گوشہ امیر مجاہدین حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان استاد العلماء سے امیر المجاہدین جگر گوشہ کی امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور محفل پاک میں موجود قبلہ بابا جی علیہ رحمہ کے سارے شیر میرے آنکھوں میں کی عزت و ناموس کے سارے پہرےدار میری دعا ہے مالک کریم اپنے کرم سے ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے سید پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے جتنی مرضی گفتگو کی جائے ہم سب کی عمریں کم ہیں اور ان کی شان بہت زیادہ ہے ان کی شان بڑا اور بڑا ہے ہر لحاظ سے بڑا اور بڑا ہے جس طرف سے دیکھا جائے اس طرف سے بڑا اور بڑا ہے میرے آنکھوں مولا کی نسبت سے دیکھیں میرے آقا مولا کے نواسوں کی طرف سے دیکھیں مولا کائنات کی طرف سے دیکھیں جس لحاظ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں اور شانوں سے نوازا یہ ہم نے قبلہ امیر المجاہدین سے یہ سیکھا طریقہ ادب کہ جب بھی سیدہ پاک کا نام آتا تو آپ اٹھ کے جھکا لیتے اور ہاتھ اس طرح بلند فرماتے اور جب ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا بروز معاشر تمہیں پتہ ہے کہ آواز دی جائے گی کہ اے اہل معاشر نظریں جھکاؤ سیدہ پاک پل صراط سے گزرنے والی ہے تو ہم اس لیے ابھی سے نظریں جھکاتے ہیں کہ پہلے سے عادت بنی ہونی چاہیے جب سیدہ کا نام آئے تو نظریں خود بخود جھک جانی چاہیے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ آج پورے پاکستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں اہل سنت و جماعت کا وہ صحیح نظریہ جو صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ان سب کے ادب کو مد خاطر رکھ کے جو پوری دنیا تک صحیح اسلام کی عکاسی کرتا ہے وہ نظریہ وہ ہے جو سامنے لیٹے ہوئے مرد کلندر نے پوری دنیا کے سامنے آشکار کیا ہے اعلیٰ حضرت کے وہ افکار جو لوگوں کو وقت گزرنے کے ساتھ سمجھنے میں جس میں دشواری ہوئی تھی ان تمام چیزوں کو صحیح معنی میں اگر کسی نے سمجھایا ہے تو وہ قبلہ امیر المجاہدین نے سمجھایا ہے میں نے حضرت کے ایک مخالف کی تقریر سنی جب قبلہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس نے ایک لفظ کہا بڑا خوبصورت اس نے کہا کہ دیکھیں تصنیف ختم نبوت کے معاملے میں تصنیف بڑے لوگوں نے کی تقریر بڑے لوگوں نے کی اور بڑے لوگوں نے تعریف کا کام کیا لیکن ختم نبوت کے معاملے میں جو تفہیم مسئلہ ختم نبوت علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کیا وہ دنیا کے سامنے تفہیم کا یہ معاملہ کسی اور کی طرف سے ہو نہیں سکا یہ صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چونکہ شاید ایک ہی مسئلے کو جانتے تھے لیکن اگر وہ قریب آ کے حضرت کو سنتے تو اسے اندازہ ہوتا کہ صرف ختم نبوت کے معاملے میں نہیں ناموس رسالت کا معاملہ ہو ناموس صحابہ کا معاملہ ہو ناموس اہل کا معاملہ ہو ناموس اولیاء کا معاملہ ہو جس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے اہل سنت کے معاملے میں بالکل تیر کی طرح سیدھا رستہ دکھانے والی شخصیت کا نام قبلہ امیر کلام اقبال جو ہم حضرت سے سنتے تھے بس میں اسی حوالے سے اس کے چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا محبت سے ایک نعرہ لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت قبلہ فرماتے تھے اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جناب اعلیٰ تمہارا سیدہ پاک کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو فرمانے لگے
میں اسے اقبال کا وہ کلام سناؤں کہ مریم از یک نسبت عیسازی، مریم از یک نسبت عیسازی، از سے نسبت حضرت زہرازی۔ کوئی ہم سے پوچھے، ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ مریم بڑی شانوں والی ہے، لیکن وہ ایک وجہ سے شانوں والی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ سیدہ زہرا پاک کس کس نسبت سے شان والی ہے، تو اقبال فرماتے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں از سے نسبت حضرت زہرا نور چشم رحمت للعالمین، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، امام اولین و حلدار بانویا تاجدار حلدار مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور تیسری اہم نسبت کیا ہے؟ مادر مرکز پرکارعی، مادر مرکز پرکارعی، مادر کاروان سالار عشق۔ اور آگے ساتھ میں یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں اگر تمہیں پتا ہو یہ ساری چیزیں دنیا آج جرت اور شجاعت مولا حسین سے سیکھ رہی ہے۔ آج بھی اگر فلسطین کے اندر ایک نہتا مسلمان ٹینکوں کے آگے کھڑا ہو کے یہودی کے سامنے حق کی بات کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے یہ فیض حسین کربلا سے آتا ہے۔ آج بھی یمن میں، شام میں، کشمیر میں، جناب اعلیٰ برما میں کوئی مظلوم ظالم کے آگے اگر حق بول رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ صدقہ حسین آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے جناب اعلیٰ؟ پوری دنیا کو اقبال بتا رہا ہے دردوائے زندگی سوز از حسین، دردوائے زندگی سوز از اہل حق حریت موزز حسین۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ اقبال فرماتا ہے میں بتاتا ہوں سیرت فرزندہا از امہات، سیرت فرزندہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اگر بیٹے میں دلیری دیکھو، بیٹے میں جرت دیکھو، بیٹے میں دین کی ہمدردی دیکھو، بیٹے میں ظالم سے ٹکرا جانے کی حکمت دیکھو تو سمجھ لیجئے یہ ماں کا پڑھایا سبق ہے، یہ ماں کی دی ہوئی پاکیزہ نوریاں ہیں جو بیٹے کے کردار سے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اقبال ایک اور موقع پہ فرماتا ہے اگر پندیز درویش پذیری، اگر پندیز درویش پذیری، ہزار امت پمیرد تو نمیری، ہزار امت
سیرت تو نمیری بطول باش و پنہان شو ازی اسر کہ در آغوش شبیر بگیر